نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائیں تو اس صورت میں کیا کریں، کس طرح سے پھر نماز مکمل کریں؟ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ معاملہ ہوا ہے تو ظن غالب کرنے کے بعد کہ جہاں آپ کا ذہن جمتا ہے نماز کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھ لیں، یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ اور اگر بار بار یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ رکعتیں بھول جاتے ہیں کہ کون سی رکعت میں ہیں، تو اس میں پہلے تو آپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ کون سی رکعت ہے۔ جہاں آپ کا خیال جم جاتا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا یہ تیسری رکعت ہے تو پھر آپ اسی کا لحاظ کریں گے اور آپ وہی رکعت کاؤنٹ کریں گے۔ اور اگر کسی طرف بھی آپ کا خیال ذہن جاتا نہیں، جمتا نہیں کہ یہ والی رکعت ہے، یہ والی رکعت ہے، جیسے دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو پھر اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو دوسری رکعت کاؤنٹ کرے کہ یہ دوسری رکعت ہوگی۔ اور پھر اس میں جس طرح دوسری رکعت کے اوپر آپ نے تحیات پڑھنی ہے، اسی طرح تیسری میں بھی پڑھنی ہے اور چوتھی میں بھی پڑھنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس کو تیسری سمجھ رہے ہیں وہ چوتھی رکعت ہو، تو اس میں بھی آپ نے تحیات پڑھنی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کم کے اوپر بھی نہ کرنا، یعنی جو کمی والی صورت ہے اس کو اختیار کریں گے اور پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو بھی کریں گے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ظن غالب کرنا ہے، جہاں ذہن جم جاتا ہے فبیہا اسی کا لحاظ رکھیں گے، ذہن نہیں جمتا تو پھر کم والی طرف کو لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں رکعت بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وقت گزر جانے کے بعد نماز مکمل ہونے کے بعد شک ہوتا ہے کہ آیا میں نے رکعت کم کر دی ہے یا زیادہ کر دیا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہے جو کثیر و شک ہے، بہت زیادہ شک کرتا ہے، تو اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر انسان کو نماز باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک پیش آئے تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اسے شک ہو نماز نہ توڑے، بلکہ اس قدر غور و فکر کرے کہ نماز کی شکل برقرار نہ رہے یا یقین یا گمان حاصل ہونے سے نا امید ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کرنے کے بعد اگر ایک رکعت کے متعلق شک ہے کہ ایک رکعت کم پڑی ہے تو بعد میں نماز احتیاط ایک رکعت پڑھ لے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جب یہاں پر بالکل اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میری ایک رکعت کم ہوئی ہے، لیکن اگر اسے جو ہے وہ شک میں مبتلا ہے تو پھر وہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میری ایک رکعت نماز کم ہے، تو بعد میں نماز مکمل کرنے کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط جو ہے وہ پڑھ لیں۔ میں اگر الفی لگ جائے تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جمعے کی ظہر کی نماز سنتیں اور فرض ان میں نیت ظہر کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائے تو کیا نماز پہلی رکعت سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر رکعت بھول جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے 3 رکعتیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ 3 سمجھے گا، اور پھر ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تیسری سمجھ رہا ہو یہ چوتھی ہو، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ استاد جی، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ استاد جی امتحان چلنے دعا فرمائیں، دل سے دعا اللہ کامیاب فرمائے۔ اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یوں سوال یہ غلط ہے کہ انسان کو کیوں بنایا، آپ یہ کہو کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خوراک اچھی، اس کا دماغ اچھا، اس کی خوبصورت زیادہ ہے، تو اشرف تو ہو گیا نا یہ۔ تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ جب اتنے لوگ تھے تو ایک اشرف کو بھی، ان سے اچھی مخلوق کو، اچھا تو ہے وہ تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ انسان ہر حسن و جمال میں اللہ نے انسان کو گویائی عطا کی ہے، جانور باتیں نہیں کرتے ایسے جیسے انسان کرتا ہے، بہت ساری کوالٹیز نہیں ہیں، تو اس لیے اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت دار، تو عزت دار تو ہے۔ تو کیوں بنایا کا مطلب یہ کہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ تو پیدا اللہ نے کیا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔
بھائی یہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو. عصر کی نماز کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی. علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ظفر علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے. تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی جان مفتی ظفر علی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ظفر علی صاحب ہیں, وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے, تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا, کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے, ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے. تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو. جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے. خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا, جس کے تبلیغ میں, وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں. جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی. دیکھو علم ایک الگ چیز ہے, علم پہ عمل ایک الگ چیز ہے. تو عمل کے لیے جو ہے نا محنت, مشقت, دھکے, یہ جب دھکے پڑتے ہیں تو پھر عمل کی توفیق ملتی ہے. علم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت تھا, شیطان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک علم ہے, پتہ ہے آپ کو. کیونکہ شیطان کو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا, اسی سیٹنگ پہ لا کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج کیا ہے, اس کو کون سی نالج سے برباد کرنا ہے. تو دھکے جب انسان کھاتا ہے, اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتا ہے, یا اہل اللہ کے ساتھ ٹائم لگاتا ہے, گلیوں میں دھکے کھاتا ہے, اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے. ایک ہے باس کے سامنے جھکنا, تنخواہ بڑھ جائے. ایک تبلیغ میں دیکھو بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے پھوٹے, واش روم کا نظام صحیح نہیں, وہاں ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک بریگیڈیئر کرنل لیول کا آدمی ہوگا اور ایک گاؤں دیہاتی والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا. یہ کہیں مارکیٹ میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہیں ہے بھائی؟ ایک فوج کا بہت بڑا آفیسر ہوگا اور ایک رکشے والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا, اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا, اس کی دعوت کر رہا ہوگا, اس کو کھلا رہا ہوگا لقمے بنا بنا کے. بھائی اللہ, یہ تواضع جو ہے نا اللہ کے لیے ہو رہی ہے, تو اس پہ اللہ نوازتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سال لگانا چاہیے, اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.